بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. رواه البخاري. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، شیطانی ہتھ کنڈوں میں ایک بڑا ہتھ کنڈا جو لوگوں کو بلکہ پوری امت اور پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ہے غلو. آپ دیکھیے قوم نوح، ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ غلو. اور آگے آپ دیکھیے عیسائیت پوری کے پوری امت جو گمراہ ہوئی، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ غلو. اس کے بعد امت محمدیہ میں آپ آج جو باتیں سنتے رہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے پر، خواجہ اجمیری کے نام کے پر، یا پیروں ولیوں بزرگوں کے نام پر جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے غلو. غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ وارتفع، یعنی حد سے بڑھانا. کسی کے مقام اور مرتبے کو جتنا اللہ نے رکھا ہے اس سے زیادہ بڑھانا، چاہے وہ نبیوں کا ہو یا پیروں ولیوں بزرگوں اور نیک اور صالح لوگوں کا ہو. یہی چیز گمراہی کی بڑی وجہ بنتی ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کو خطاب کر کے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو. دین میں غلو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کے احکامات اور اللہ نے جس کا جو مقام رکھا ہے اتنا ہی رکھو. جتنی عبادت آپ کو دی گئی ہے اتنی ہی کرو، عبادتوں میں حد سے تجاوز نہ کرو. یہ غلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے تعلق سے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم لوگ میرے مقام اور مرتبے کو ویسے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بڑھایا تھا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو رسالت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچا دیا اور کہا ثالث ثلاثہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. اب اس بارے میں بھی ان لوگوں کے یہاں اختلاف کہ تین میں تیسرا کون ہے. پہلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے کے پر ان لوگوں کا اختلاف. کچھ کہتے ہیں کہ وہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت مریم ہے. ان لوگوں کے درمیانی اختلافی مسئلہ، اور عیسائیت آج تک اس مدعے کو حل ہی نہیں کر پائی اور قیامت تک حل ہونے والا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین ایک ہو جائے؟ تین رہے گا، وہ ایک کبھی نہیں بن سکتا. یہ ان لوگوں کا اپنا کہنا ہے. قرآن مجید نے صاف کہا. ان لوگوں نے عقلی طور پر بہت ساری چیزیں استعمال کی. کہتے ہیں تین پائی ملنے کے بعد ایک پیسہ بنتا ہے، اسی طرح تین خداؤں کو ملنے کے بعد ایک خدا بنتے ہیں. یہ ان کے اپنے عقلی گھوڑے ہیں جو دین کے معاملے میں قابل تسلیم نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم کی ولادت، یعنی جب تک یہ دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا
اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ خدائی انکمپلیٹ تھی، نامکمل تھی، کہ جب تک حضرت عیسیٰ حضرت مریم پیدا نہیں ہوئے خدائی مکمل نہیں ہوئی۔ نقص ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں۔ قرآن نے کھلے طور پر ان چیزوں کا رد کیا، صاف کہا انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قرآن نے جو نظریہ پیش کیا اور اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا، یعنی جو مقام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسے بڑھانا، مقام الوہیت کے پر لے کر جانا، جس کی وجہ سے پوری امت گمراہی کا شکار ہوئی۔ شیطان نے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر محنت نہیں کی، بلکہ اس نے ڈائریکٹ عقیدے کے پر حملہ کیا، عقیدے کو بگاڑ دیا، پوری امت گمراہی کا شکار ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے انبیاء سب سے پہلے جس چیز کے پر محنت کرتے ہیں وہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ عقیدہ درست ہوگا تو یقینی بات ہے کہ ساری چیزیں درست ہو جائے گی، اور عقیدہ اگر بگڑے گا تو لازمی طور کے پر ساری چیزیں بگڑ جائے گی۔ اس لیے شیطان بھی عقیدے کے پر وار کرتا ہے، اور انبیاء بھی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پورے انسان کے اعمال کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور عقیدے کا فساد اور بگاڑ یہ سارے معاملات کی خرابی کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ عقیدے کے پروار کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ آخر یہ غلو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیوں لوگ کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی گمراہی امت کے اندر تجاوز کرتی ہے، داخل ہو جاتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جہالت اور ناواقفیت، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کی باتوں کو قبول کر لیا جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھیے امت مسلمہ کے اندر جہالت ہے، جہالت کی بنیاد پر بڑی آسانی کے ساتھ ایسے واقعات تو کہنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ من گھڑت افسانے یہ لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، کہیں خواجہ اجمیری، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے پر کیا کیا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب عقیدے کے بگاڑ کا سبب ہے، جہالت کی بنیاد کے پر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قوم نوح کے اندر جو فساد برپا ہوا، وہی شیطان نے اسی چیز کو ہتھ کنڈا بنایا، اسی ذریعے سے پوری امت کو گمراہ کیا، نیک اور صالح لوگوں کے نام کے پر عقیدت کا پارا چڑھا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہل ان کی تصاویر، ان کے مجسمے بنائے گئے، اور دھیرے دھیرے پھر ان کی عبادت کی جانے لگی، جو مقام تھا اس مقام سے تجاوز کر بیٹھے۔ تو یہ عقیدت میں غلو بہت بڑی گمراہی کی وجہ ہے۔ آج ہمارے درمیان جو تقلید بھی ہے، بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پامال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت، اور ایک امام کے مرتبے کو نعوذ باللہ نبی کے مقام تک لے کر جانا، یعنی جو اختیارات نبی کو اللہ نے عطا کیے اس جگہ کے اس مقام کے پر ایک امام کو بٹھا دینا۔ آج آپ دیکھیے وہ اپنے امام کی باتوں کو ترک نہیں کریں گے، حدیث کو ٹکرا دیں گے، قرآن کی واضح آیتوں کو ٹکرا دیں گے، کہتے نہیں ہمارا مسلک نہیں ہے، چاہے آپ 3 طلاق کی بات کیجئے، نماز کی باتیں کیجئے، رفع الیدین کی، آمین کی، سب ٹکرا دیں گے۔ یہ تو مثال کے طور پر ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اتنی بڑی جسارت کی گئی، اس کا نتیجہ غلو ہے نا۔ کافی پہلے سعودی عرب سے تفسیر چھپی، سلفی علماء نے اس کے بارے میں کمپلین کی، اسے بند کر دیا گیا، جو شیخ شبیر عثمانی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر تھی۔ کتنے واضح طور کے پر لکھا تھا، قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ مائیں اپنے بچوں کو اگر ان کی مدت رضاعت پورا کرنا چاہتی ہیں تو مکمل 2 سال دودھ پلائے، اس سے زیادہ نہیں، یہ مدت رضاعت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ نیچے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور دلیل ہو، نعوذ باللہ۔ کیا قرآن کے حکم کے آنے کے بعد بھی کوئی دلیل رہ جاتی ہے؟ اتنی بڑی جسارت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب غلو کا نتیجہ ہے
کہ नाउज़ बिल्लाह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को अल्लाह तबारक व तआला से बढ़ाने की कोशिश की गई। अल्लाह का हुक्म है कि दो साल मुद्दत रज़ात है, ये कहते हैं नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2.5 साल है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने अपने इमाम के कौल को लाकर पेश कर रहे हैं, उनके मकाम और मर्तबे को साबित करना चाहते हैं और मानते हैं उन चीज़ों को। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये धड़ल्ले के साथ आयतों को ठुकरा देना, अहादीस का रद्द कर देना, नहीं ये मेरे मसलक के मुताबिक नहीं। तलाक़ सलासा में तो खुली खुली बातें हमारे सामने आती हैं। नबी का हुक्म एक तरफ, अब कहते हैं इजमा, यानी इन लोगों को मालूम भी नहीं इजमा कब होता है। ज़बरदस्ती इजमा का दावा लोगों के सामने पेश किया जाता है। जहालत की बुनियाद पर बड़ी आसानी के साथ लोगों को गुमराह करते हैं। इजमा कब होता है? इजमा किताब और सुन्नत के वाज़े दलाइल, कुरान और हदीस। सबसे पहला कुरान और उसके बाद हदीस है। तीसरे नंबर के पर आता है जिसे हम कहते हैं इस्तिदलाल के तौर के पर, और उस बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं क़ियास। हालांकि अहले हदीस क़ियास के मुनकिर नहीं है। क़ियास से सही, यानी वो क़ियास जो कुरान और हदीस से मुताबिक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। कुरान खुद कहता है फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अक्लमंदो इससे इबरत पकड़ो, यानी इसी चीज़ के पर अपने आप को पेश करो कि यहाँ दरअसल आयत नाज़िल हुई बनु कुरैज़ा को जब खाली किया गया, बनु नज़ीर के मामले में जब उनको खाली करा दिया गया था, मदीना से बदर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, और उन्हें इतनी इजाज़त दी गई कि वो अपनी सवारियों के पर जितना सामान ले जा सकते हैं ले जाए। तो उन लोगों ने मुसलमानों की दुश्मनी में अपने घरों के पार्ट वगैरह जितनी चीज़ें थी सब उखाड़ कर, चौखट वगैरह उखाड़ कर लेकर जितना बन सका, ताकि मुसलमानों को कम से कम फ़ायदा हो। इस वाक़े के तनाज़ुर में कुरान मजीद ने कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अक्लमंदो, होश वालो, इबरत पकड़ो। क़ियास किया, कहा कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि आज यहूद के साथ हो रहा है। तो ये क़ियास है। कुरान मजीद खुद कह रहे अपने आप को उसके पर क़ियास करो, इबरत पकड़ो। बग़ैर क़ियास के मुआज़ने के मामला हल नहीं होगा, लेकिन क़ियास सही होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया गोल है इसलिए कि चावल सफ़ीद है। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फजलुर रहमान मदनी रहमुल्लाह कहा करते थे, जब हमें फ़िक़्ह का दर्स दिया करते थे, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाया करते थे बेदाल मुज्तहिद, तो उस वक्त कहा करते थे ये क़ियास के मामले में लोग यही कहते हैं, यानी हमारे यहाँ अपनी ज़बान में कहते हैं ना, इस दीवार का किला सामने वाली दीवार में ठोकना, वो कभी अंदर नहीं जाएगा। तो ये लोग भी क़ियास वही करते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कुरान और हदीस के वाज़े दलाइल मौजूद हैं तो क़ियास की ज़रूरत नहीं। क़ियास की ज़रूरत कब पेश आती है? जब कुरान और हदीस के वाज़े दलाइल मौजूद ना हो, और अगर मौजूद है क़ियास नहीं होगा, मौजूद नहीं है क़ियास किया जाएगा। बड़ा मशहूर वाक़या है, शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह, इन्होंने उस वक्त आप देखिए कि मताब बनाया गया था काबतुल्लाह के इर्द गिर्द, वहाँ उलमा ने उस बात की मुखालफत की। अब यहाँ इससे भी मालूम होता है लोग जो उनके पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम बल्कि बहतान लगाया जाता है सऊदी उलमा के पर कि वो मुक़ल्लिद हम्बली हैं, तो मुक़ल्लिद हम्बली नहीं है बल्कि वो किताब व सुन्नत के पाबंद हैं। उनके यहाँ मेयार और मीज़ान किताब व सुन्नत है। तो शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया मताब बनाया जा सकता है। अब मसला ये हुआ कि वहाँ के उलमा ने मुखालफत की, कहा अगर वो मुक़ल्लिद होते तो मुखालफत क्यों करते? इस बात की दलील है कि वो मुक़ल्लिद नहीं है, वो दलील मांग रहे थे शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि वो उलमा का कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन के पर तवाफ़ किया है, लिहाजा तवाफ़ ज़मीन पर ही होगा, ज़मीन से उड़कर तवाफ़ नहीं किया जा सकता। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब ये मामला दरपेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, तवाफ़ ज़मीन से ऊपर उठकर किया जा सकता है। ये उनका अपना कौल नहीं था, इस्तिदलाल था। ये वही बात कह रहा हूँ, सही क़ियास होना चाहिए दलाइल की रोशनी में। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस को पेश किया बुखारी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के पर बैठकर काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। दलील मिल गई कि आप ज़मीन से उड़कर ऊँटनी की सवारी करते हुए तवाफ़ कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि ज़मीन से ऊपर रहकर तवाफ़ किया जा सकता है।
آج آپ دیکھیے متاف بنا دیا گیا اطراف میں تاکہ حجاج کرام کو آسانی اور سہولت ہو جائے۔ تو یہ قیاس صحیح ہے جو دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور جب دلیل آ گئی تو تمام سعودی علماء نے سر تسلیم خم کر دیا کہ اب نبی کا فرمان آ گیا، اس کے بعد اب ہمارے سامنے کچھ بولنے کی جسارت اور جرأت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ قیاس صحیح ہے۔ بہرحال یہ جو تقلید کے نام پر اتنی بڑی گمراہی امت کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، جو بدعات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے شرک تک لے کر جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کوئی اہل حدیث جو کتاب و سنت کا پابند ہے، جو صحیح طور کے پر اہل حدیث ہے، عقیدے کو سمجھتا ہے، منہج کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی مزار کے پر یا کسی بدعت کے اندر ملوث ہوتا نظر نہیں آئے گا، کوئی شرکیہ کام کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جتنے ہیں یہ سب کے سب آپ کو مقلدین ہی ملیں گے، اس لیے کہ یہ جو بریلویت یہ پوری کے پوری اپنے آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتی ہے، اور خارجیت، تحریکیت، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتی ہے، جن کے ہاں منہج کی بڑی خرابی، اصولوں کی بڑی خرابی پائی جاتی ہے، اور جب بولا جاتا ہے تو ان کے الفاظ، ان کے تبصرے، ان کے ذہن کی خباثت کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ آپ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو، کمنٹس آتے ہیں، تو ہر کوئی تقلید کی راہ پر چلنے کے بعد بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہوا۔ تو یہ غلو ہے، یعنی امام کے مرتبے کو نعوذ باللہ نبی تک پہنچا دیا گیا۔ اماموں کو جو چاہے نبی کر دکھائیں، یہ وہی معاملہ ہے الطاف علی حسین علی کی جو مشہور نظم ہے۔ آپ اس نظم کی عکاسی دیکھیے کہ ہمیں سماج اور معاشرے کے اندر نظر آتی ہے، تو یہ غلو ہے جس کی بنیاد کے پر امت گمراہی کا شکار ہوئی۔ اب اس ضمن میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں بڑی سختی برتی تاکہ لوگ کوئی ایک رخنا نہ ملے امت کی گمراہی کے اندر، اور اس کے ذریعے سے امت گمراہی کا شکار نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور وہاں پر ایک عورت صحابیہ موجود تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ، کون ہے یہ؟ تو حضرت عائشہ نے اس کی نماز کا تذکرہ کیا جو بہت کثرت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، کہ تذکر من صلاتھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، علیکم بما تطیقون، تمہارے پر اتنی ہی عبادت واجب ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ اجر دینے میں نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم عبادت کرنے میں تھک جاؤ لیکن اللہ اجر دینے میں تھکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، کہ جس عمل کے پر اس کا کرنے والا مداومت اختیار کرے، یعنی ہمیشہ کرتا رہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، یہی قطرہ قطرہ نیکیاں جمع ہو کر دریا بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جوش میں آنے کے بعد ایک آدھ دو روز یا کچھ مہینوں تک خوب عبادت کی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، کنٹینیو وہ کام کیجئے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نیز اس ضمن کی ایک بہت ہی مشہور روایت اصول اور ضابطوں کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری نظر رکھی تاکہ امت گمراہی کا شکار نہ ہو۔ ایک مشہور روایت جو بخاری مسلم دونوں کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کے پاس آئے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے علاوہ اپنے گھر میں رہ کر کیسے عبادت کرتے ہیں۔ فلما اخبروا کأنہم تقالوا، جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا اتنی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو اسے انہوں نے بڑا کم سمجھا۔ یہ گمراہی کی بنیادی وجہ، جتنا نبی نے کیا اتنا کافی مت سمجھو۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر عنایت کی، اتنی عظیم رات، لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔
بلکہ اس کے مقابلے میں شب معراج بھی ہے، شب برات بھی، پتہ نہیں کون کون سی راتیں بنا لی ہے۔ اللہ نے ہم کو 2 عیدیں عطا کی، عید الفطر و عید الاضحیٰ، ہم نے اس کے مقابلے میں ایک تیسری بدعتی عید، عید میلاد النبی کے نام پر بنا لی، بلکہ اسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے غلو ہے، حد سے تجاوز کرنا، جتنا اللہ نے بتایا اتنا کافی نہیں سمجھنا، بلکہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات پوچھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی باتیں بتائی کہ 5 وقتوں کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرو، اور اگر صاحب مال ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس کے پر ایک عمل کی بھی نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جو دین کے پر اتنا ہی عمل کرتا ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتایا، نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیے مردوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے کافی نہیں ہیں، ہم ان کے لیے تیجا کریں گے، فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں گے، کیا کیا نہیں ہے۔ حد سے تجاوز کرنا یہی گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ صحابی نے صاف کہا، نہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، جتنا ہے اتنا ہی کروں گا، اور اتنا ہی اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو اتنا ہی دین دیا جو ہماری طاقت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی اختیارات ہیں۔ نماز چلو ٹھیک ہے، ہر کسی کے پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے انہی لوگوں پر جو صاحب نصاب، ایسا نہیں کہ ہر مسلمان زکوٰۃ دے، جو صاحب نصاب ہے۔ حج ایسا نہیں کہ تمام مسلمانوں پر فرض، قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے اور آنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، ہر کسی کے پر نہیں، اس میں بھی آسانیاں رکھی گئی جو ہماری طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ قرآن صاف کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت طاقت ہے، یعنی اتنا ہی دین کے پر عمل کرو جتنا اللہ نے تم کو مکلف بنایا، جتنی تم کو استطاعت دی، اس سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کے پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اب جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی ازواج مطہرات کے پاس، اور احوال کو پوچھا، انہوں نے بتایا کأنہم تقالوہا، اسے بہت کم سمجھا۔ ابھی آپس میں کیا کہنے لگے؟ وقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ صحیح بات ہے، امت کا اور نبی کا کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پلڑے میں پوری امت، دوسرے پلڑے میں آپ کی شخصیت رکھی گئی، تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں نبی کی شخصیت تھی۔ اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا کیا۔ اب اتنی بڑی بات، یہ حدیث ہم سنتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں نبی کو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو، ساری امت میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہیں، سارے صحابہ بھی ہیں، سارے ائمہ دین ہیں، سارے محدثین ہیں، ہر کوئی نبی کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتا ہے، آپ تمام لوگوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو آپ کی ذات اگر تمام لوگوں کے اوپر حاوی ہے، وزنی ہے، تو آپ کی بات کیوں نہیں وزن رکھتی کہ آپ نبی کے مقابلے میں دیگر لوگوں کے اقوال لا کر پیش کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے آپس میں کیا کہا، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جب کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ بات صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا۔ اب دیکھیے دلیل جو ہے غلط جگہ فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی سے زیادہ کام کریں، یہ تو آپ کا اعزاز ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو یہی خرابی ہوتی ہے کہ دلیل کو غلط جگہ استعمال کرنا یا اس کا استدلال غلط کرنا۔
اب ان میں سے ایک شخص کیا کہنے لگا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا رات بھر، ساری رات عبادت کروں گا۔ اس کے بعد دوسرے کیا کہتے ہیں، وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے کیا کہتے ہیں، وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا بلکہ ان سے علیحدہ رہوں گا تاکہ عبادت میں خلل واقع نہ ہو، نہ بیوی بچے ہوں گے نہ عبادت میں خلل ہوگا۔ اب بتائیے تینوں نے جو ارادہ کیا، جو نیت کی، کیا خرابی تھی؟ آج لوگ وہی کہتے ہیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں کہاں غلط ہے، نماز پڑھ رہے ہیں کہاں غلط ہے، نماز پڑھنا غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے، دعا کرنا غلط ہے۔ اب یہاں دعا کے تعلق سے بھی بڑا مسئلہ، لوگ اس میں بھی بڑا غلو کرتے ہیں، یعنی جہاں اجتماعی طور پر دعا ہے ہی نہیں وہاں پر بھی دعا کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور دعائیں اتنی لمبی چوڑی کہ حیران ہو جائے، بلا وجہ کی فضول باتیں، تفصیل طلب باتیں، اور اس میں تصنع کے ساتھ گریہ وزاری کا مظاہرہ کرنا۔ خاص طور سے ہمارا پر دیکھیے نکاح کے موقع پر، دیگر مواقع کے پر، ابھی فلسطین کے لیے 2 دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، قنوت نازلہ وہ نہیں کریں گے، بدعتی دعا کے اندر بدعت، اور میدانوں کے اندر لا کر خواتین کو جمع کر کے دعائیں کرائی جا رہی ہے۔ بتاؤ کہاں نبی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے پر خواتین کو جمع کیا اور اس کے بعد اجتماعی دعا مانگی؟ کہاں ثابت ہے؟ دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے، جہاں جیسے جس انداز سے اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہی کرنا ہوگا، ہم اپنی مرضی دعا کے اندر نہیں چلا سکتے۔ بلا وجہ فضول طویل دعائیں اور اس میں تصنع کا مظاہرہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن نے اسی لیے قرآن مجید نے منع کیا کہ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے، دعا کے تعلق سے خاص طور سے اللہ نے کہا سورہ اعراف میں کہ جو حد سے تجاوز کرتے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، جو دعا کے لیے جتنے احکامات تھے وہ نہیں، جو سنت ہے وہ کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا ہے بدعت ہے اس کے پر سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی تینوں صحابہ نے کہا نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، بیوی بچوں سے علیحدہ رہوں گا۔ کہاں خراب بات ہے، کہاں غلطی ہے؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلما فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہمارے یہاں تحقیق کا مزاج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کا مزاج دیا۔ ایک مرتبہ نماز ظہر یا عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور چلے گئے، سارے صحابہ خاموش ہے۔ حضرت خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ تھوڑا لمبے تھے، ہاتھوں والے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا تو آپ نماز میں بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ نماز کم کی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے نماز 2 رکعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اصحاب کرام سے تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ تحقیق کی، ڈائریکٹ کسی بات کو مان لینا یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اہل حدیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حدیثوں میں تحقیق کریں، معاملات میں بھی تحقیق کیجئے۔ کوئی کچھ بھی آتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی فاسق آتا ہے اور آ کر خبریں دے، جھوٹا جس کے جھوٹ بالکل عیاں ہے، اس کے بعد آپ اس کے پر یقین کر لیتے کہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے اور مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسے آگے بغیر کسی تحقیق کے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معیار دیا گیا ہے، انہی معیاروں کے پر حدیث کی تحقیق ہوتی ہے اور اسی بنیاد کے پر معاملات کی بھی تحقیق ہوتی ہے۔ کوئی فاسق جھوٹا آ کر کچھ بھی کہے وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ آدمی معتبر نہیں ہے تو خبر کہاں سے معتبر ہوگی؟ ہمیں اصول دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، حالانکہ 9 کے 9 بیویاں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے آ کر ایسا ایسا کہا ہے۔ 9 کے 9 بیویوں نے کہا، اس کے بعد بھی آپ نے صاحب معاملات سے تصدیق کی کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تصدیق، تحقیق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، طریقہ کار دیا ہے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا، تب آپ نے آگے حکم سنایا۔ جب تک اقرار نہیں تھا بات آگے بڑھی ہی نہیں۔
جب اقرار کہ ہاں ہم لوگوں نے ایسا کہا ہے، تب آپ نے آگے بات کہی، کہا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ، سنو اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا۔ خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں دو لفظ ہے، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خشیعت عین کے ساتھ۔ یہ دو الگ الگ کیفیتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ خشیعت عین کے ساتھ یہ نماز اور عبادت کے وقت تو ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ ہاں یہ دل لگا کر عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ مومنون کی ابتدا میں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، یعنی اتنا دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، ظاہری کیفیت کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں یہ مکمل اللہ کی طرف توجہ دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے خشیت، جس کا تذکرہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انی لاخشاکم للہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ قرآن مجید سورہ فاتر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر اس کے عالم، یعنی جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو خشیت کہتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں علم رکھنا، کہ اللہ کی صفات کے بارے میں بندے کو جتنا علم ہوگا اتنا ڈرے گا۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا علم ہوگا، اللہ کے علیم ہونے کا علم ہوگا، اللہ کے غفور ہونے کا علم ہوگا، اللہ کے غفار ہونے کا، تواب ہونے کا، رحیم ہونے کا، رحمان ہونے کا، جبار ہونے کا، قہار ہونے کا۔ یہ جب ساری چیزوں کا علم ہوگا جو کہ کتاب و سنت کے موافق ہے، تب اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ بغیر اللہ کے علم اور معرفت کے دلوں میں خشیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا، اور جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ خشیت، ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَأَتْقَاكُمْ لَا، اور خشیت کا لازمی تقاضا ہے تقوی، گناہوں سے بچنا۔ تو میں سب سے زیادہ تم لوگوں میں گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی نفل و روزے ہیں وہ بھی رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ افطار سے بھی دن گزارتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ کے دنوں کے لیے۔ رمضان المبارک کے روزے تو تمام مسلمانوں کے پر بلوغت کے بعد فرض ہو جاتے ہیں، یہ عام دنوں کے بارے میں ہے، یعنی بغیر افطار کے روزے کی حالت اور افطار دونوں کیفیتوں میں ہوتا ہوں۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، پوری حدیث کا نچوڑ ہے جو یہاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو میری سنت، میرے طریقے سے انحراف کرے گا، اس سے روگردانی کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ کسی بھی معاملے کے اندر ہر چیز میں نبی کی سنت اپنانا ضروری ہے، چاہے وہ نماز ہو، ہمارے یہاں ٹھیک ہے عبادات کے معاملے لوگ بڑی چوکسی کرتے ہیں، معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شادی بیاہ کے مواقع چل رہے ہیں اس میں بھی نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین نکاح وہی ہے جس میں کم خرچ کیے جائے، وہی بہتر ہوگا۔ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخراجات کے مظاہرے کرتے ہیں، اور اس میں بھی اتنی ساری رسومات کہ اللہ رحم کرے، یعنی اصل جو سنت ہے وہ چھپ جاتی ہے اور رسومات اس کو گھیر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی آسانی کے ساتھ شادیاں ہوتی۔ بخاری کی روایت میں ایک صحابیہ نے خود کو نبی کے سامنے لا کر پیش کیا، آپ نے یہاں پر سب کے بارے میں کہا نا، نماز، روزہ، سب کے بارے میں آپ نے کہا، اور نکاح، ہر چیز کے بارے میں کہا کہ نبی کی سنت اپناؤ۔ لوگ بڑے بڑے حرفوں میں کارڈوں کے پر لکھ دیتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، تو صرف نکاح ہی سنت ہے، باقی سارے معاملات سنت نہیں ہے۔ وہاں ہمارے اپنے اختیارات چلیں گے، ہم اپنی مرضی سے نکاح کریں گے، ارے پہلی شادی ہے، آخری شادی ہے، خوب دھوم دھڑاکے کیے جائیں گے۔ قربانی کے موقع پر ایک جانور قربان کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور شادی کے موقع کے پر کئی جانور قربان کیے جاتے ہیں۔
یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و انحراف، وہاں آنا کانی، کم سے کم ایک حصہ لیں گے چلے گا، ایک چھوٹی بکری کاٹ لیں گے چل جائے گا، فتوے پوچھتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، اور کبھی بھی مدینہ کے اندر قربانی کو آپ نے مس نہیں کیا، ہمیشہ قربانی کی. جبکہ قسم و پرسی کا عالم یہ تھا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن قربانی آپ نے چھوڑی ہو آپ نہیں اس بتا سکتے. 3 مہینہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھجور پانی کے پر گزارا ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. کیا آج ہمارے یہاں ایسی حالت ہے؟ نہیں ہے. لیکن قربانی کے موقع پر برابر آدمی کاٹ کا سر کا سوچتا ہے. موبائل ہمارے یہاں مہنگے سے مہنگے استعمال ہوں گے، 10,000 20,000 کے، اس کے پر مہینے کے کئی سو کے ریچارج لگیں گے، سب برداشت، قربانی نہیں کریں گے. وہاں ایک حصہ لے لیں گے، ارے گھر میں بڑا بھائی لے کے آ گیا ہو گیا ہے، ایک جانور کے اندر 7 ہے نا، سب کر لیں گے. تو کیا یہ سب صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا؟ سب پتہ تھا. اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور آپ اسی دن قربانی کیا کرتے تھے. نہیں، ہمارے یہاں آنا کہانی. تو شادی بیاہ بھی آپ کی سنت ہے، اس میں طور طریقہ. ایک صحابی آ کر کہتی ہیں خود کو نبی کے سامنے پیش کیا، اتنے اختیارات تھے کہ ایک عورت ذات اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر سکتی ہے، اپنی مرضی کا رشتہ طے کر سکتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، نظر نیچی کی، یعنی آپ کو پسند نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو پسند نہیں میں کر لیتا ہوں. آپ نے کہا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ صرف یہی ایک لباس ہے. کہا کہ اس کو دو گے، خود کیا پہنو گے؟ جاؤ گھر میں اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہوگی وہ بھی لے کر آؤ. وہ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے. تب آپ نے کہا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ صورتیں ان کو یاد کرا دو، یہی تمہاری مہر ہے. نکاح ہو گیا. زوجتک بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا اس کو یاد کرانا، اس بنیاد کے پر میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں. ہو گیا نکاح. آج ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں، مہینوں تیاریاں چلتی ہیں. اور ایک نئی بدعت اور اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ سارے ساز و سامان کو جمع کرنے کے بعد گلی محلے رشتہ دار کی عورتوں کو لا کر کپڑا دکھانا ہے، اس کی ایک رسم نکال لی گئی. بدعت کے اندر بدعت لاتے جا رہے ہیں، ریاکاری، رونمائی، اور اس میں سب ملوث ہے. کیا اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث، سب ملوث ہے. کہاں گئی آپ کی اہل حدیثیت؟ نہیں، آپ کے اندر اہل حدیثیت، منہجیت نہیں ہے. رشتوں کے اندر ہمارے یہاں منہجیت نہیں ہے. قرآن صاف کہتا ہے مشرک سے نکاح مت کرو، شرکی اعمال کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک اہمیت دینداری کو دی گئی ہے، ہم قرض کا چلتا ہے. آپ نے اصول بتایا، نماز میں، روزے میں، نکاح میں، ہر چیز میں نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا. یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا اصول ہے. اس کو ہم منہجیت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ غلو ہے. صحابہ کے درمیان اتنا بڑا مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا تھا؟ غلو کی بنیاد پر. نبی کی جتنی عبادت تھی اس کو کافی نہیں سمجھا، اس کی بنیاد کے پر ان لوگوں کے درمیان اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر اس کا پر قدغن عائد کی اور اس کو نہیں کرنے دیا. اور آپ دیکھیے کہ شیطان نے امت محمدیہ میں جو فتنہ ڈالا غلو کے نام پر، آج شیعت اور رافضیت کا جو فتنہ جو پورے عالم اسلام کے لیے ناسور بنا ہوا ہے، اس کی بنیاد غلو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر. کہ ان لوگوں میں بھی بڑا مسئلہ کہ حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وحی بھیجنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے نعوذ باللہ خیانت کی، اللہ کے رسول کے پر وحی نازل کی. یہ ان لوگوں کا ماننا. پھر خلافت کا معاملہ، خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، پہلے نمبر کے پر وہی تھے. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین غاصب ہیں، ان لوگوں نے ان کے پر ناجائز قبضہ کیا. آج تک تبرہ بازیاں ہو رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عالم فلسطین کا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے. یہ جو اخوانی کہیے، جو کہ رافضیت کے دم چھلے ہیں، یہ سب ملی جلی بھگت کے ساتھ سنی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. چاہے عراق کی بات کیجئے، ملک شام کی بات کیجئے یا فلسطین کی بات کیجئے، سب عقیدے کی بنیاد پر یہ سارے معاملات ہیں. کوئی اسے عقیدے سے ہٹ کر نہ دیکھے، ہر جگہ معاملہ عقیدے کا ہی ہے.
تو یہ رافضیت، شیعیت اور اس کے بعد تقلید سب کے سب امت مسلمہ کے درمیان غلو کے نام پر پیدا ہوئی اور اپنی حشر و سامانیہ، اپنا فتنہ پروریہ سب دکھا رہی ہیں اور ہم اس سے جوجھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، ایاکم والغلو، غلو سے بہت بچنا، کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کی کوشش مت کرنا، جتنا ہے اتنا ہی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا کر جو شعر پیش کیا جاتا ہے نا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، نعوذ باللہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ ساری خرافات، بدعقیدگیاں یہ غلو کے ذریعے پیدا ہوئی۔ اس کی بنیاد غلو ہے کہ جو مقام اللہ نے طے کیا تھا اس مقام کو ان لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا یا اس مقام کو بہتر نہیں سمجھا، اس سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں آج شرک، بدعت، خرافات، بہت ساری گمراہیاں امت مسلمہ کے درمیان ہم کو نظر آتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان ساری گمراہیوں سے محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، تو اس کے لیے ہمیں اس باب میں بہت چوکنا ہوگا۔ اس کی بنیاد جہالت ہے، ہمیں جہالت سے نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے خطبات ہیں، درس قرآن ہے، درس عقیدہ، جو بھی ہمارے لیے دین کی باتوں کو بیان کرنے کا، آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہاں خصوصی شرکت، تاکہ ہم بنیادی باتوں کو جان کر اور دین کی تعلیمات کو حاصل کر کے جہالت سے باہر نکلے اور اس طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، خاص طور سے غلو جس کی بنیاد کے پر پوری امت تباہ ہوتی ہے، فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں اور مختلف قسموں کی گمراہیوں کے راستے کھلتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔